السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انشاءاللہ العزیز ابھی ہم اپنے اگلے سبق کی طرف بڑھیں گے اور اگلے سبق کا آغاز کریں گے۔ جس طرح سے سورۃ الفلق ہم نے پچھلے سبق کے اندر اس کی پہلی 3 آیات ہم نے پڑھی تھی، آج انشاءاللہ العزیز ہم آگے بڑھ کر اگلی جو اس کی 2 آیات ہیں ان کو ہم گرامر کے ساتھ، مختصر گرامر کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو واو جو ہے یہ واو حرف عطف ہے، جس طرح سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پہلی آیات کے اندر۔ تو واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے، یعنی کہ یہ پچھلے جملے اور اگلے جملے کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہیں اور۔ واو حرف عطف ہے اور اس کے معنی ہیں اور۔ شرری، یہ لفظ ہم نے پہلے پڑھا تھا خیر، اور اب پڑھ رہے ہیں ہم شرری۔ تو شر عربی کا لفظ ہے کہ جس کو ہم ویسے بھی اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ تو شرری جو ہے اس کے معنی ہیں شر کے۔ وَمِن شرری، اور اس سے پہلے ایک لفظ ہے من۔ من کے معنی ہیں سے، اس سے پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو وہاں بھی من ہم نے پڑھا تھا۔ تو من میں نے ذکر کیا تھا جس سے پہلے کہ یہ حرف جر ہے، یہ حرف جر ہے۔ حروف جارہ جس سے میں نے ذکر کیے تھے باء تاء کاف لام الی آخرہ، تو ان میں سے ایک لفظ ہے من، تو یہ حرف جر ہے، یعنی کہ یہ اپنے ما بعد والے لفظ کو جر دیتا ہے، یعنی اس کو کسرہ دیتا ہے، اس کے نیچے کسرہ آ جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث اور عربی کی جتنی بھی کتب ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو من جب بھی آئے گا یا حرف جر کوئی بھی آئے گا تو اس کے بعد والا جو لفظ ہوگا وہ مجرور ہوگا، یعنی اس کے نیچے زیر ہوگی، اس کے نیچے کسرہ ہوگی۔ تو یہاں بھی من حرف جر ہے اور شرری کیا ہے؟ مجرور ہے۔ اگلے لفظ کو کیا دیا ہے؟ کسرہ دیا ہے۔ من کے معنی کیا ہیں؟ سے۔ من کے معنی ہے سے۔ ومن، اور سے، شرری شر، یعنی کہ اور شر سے۔ ومن شرری، اور شر سے، النفاثاتی، نفاثات یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اسم ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل۔ نفاثات کے معنی ہیں پھونکنے والیاں، اس کے معنی کیا ہیں؟ پھونکنے والیاں۔ تو پھونکنے والیاں یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، لیکن ہے مؤنث کا صیغہ اور جمع کا صیغہ ہے۔ مؤنث کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے۔ ایک پھونکنے والی بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ہے نفاثات، پھونکنے والیاں۔ تو یہ کیا ہے تو اس میں فاعل مؤنث، اس میں فاعل مؤنث، اور دوسری بات یہ ہے جمع کا صیغہ۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اور پھونکنے والیوں کے شر سے، واو اور من سے، شر شر، نفاثات پھونکنے والیاں، اور پھونکنے والیوں کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ۔ آگے ہے فی العقد۔ فی کیا ہے؟ یہ بھی حروف جارہ میں سے ایک حرف جر ہے، فی۔ فی کے معنی کیا ہے؟ میں۔ قرآن میں متعدد جگہ پہ، کہیں ہر جگہ پہ لفظ فی کا استعمال ہوا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں، فی کے معنی ہے میں۔ تو فی العقد، عقد کسے کہتے ہیں؟ عقد کہتے ہیں گرہ کو۔ اب یہاں پہ پھر سمجھیے کہ یہ جو لفظ عقد ہے یہ جمع ہے، اور اس کی واحد کیا ہے؟ عقدتن۔ عقدتن اس کی جمع ہے عقد۔ عقدتن ایک گرہ کو کہتے ہیں، اور عقد بہت سے گروہوں کو کہتے ہیں۔ تو فی العقد، گروہ میں، یعنی کہ اب آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور گروہ کے اندر پھونکنے والیوں کے شر سے۔ واو اور شرری شر، من سے، شرری شر، نفاساتی پھونکنے والیاں، فی میں، العقد گروہ میں۔ تو ترجمہ جب بھی عربی کے اندر کیا جاتا ہے، سلیس ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو اینڈ سے پیچھے کی طرف شروع کرتے ہیں، آخر سے پہلے کی طرف آتے ہیں۔ تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ اور گروہ کے اندر پھونکنے والیوں کے شر سے۔ تو یہ جملہ عطف ہو رہا ہے پہلے جملے کے اوپر،
تو پہلے جملے کے اندر ہم سب سے پہلی آیت کے اندر کیا پڑھا تھا؟ اعوذ، کہ میں پناہ مانگتا ہوں. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں، گویا کہ ایک عطف ہو رہا ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں گروہ کے اندر پھونکنے والیوں کے شر سے. اب یہاں پہ یہ آیت کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی. مزید اس کے اندر تو ایک دو چیزیں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا. من تو حرف جر ہے، اس کے بعد یہ زیر دیتا ہے لفظ کو، لیکن شر النفاساتی یہ جو ہے، یہ شر کیا ہے؟ ترکیب اگر کریں تو واو حرف عطف کہیں گے، من حرف جر ہوگا، شرری پہلے مضاف ہوگا، اور النفاسات مضاف الیہ، اس لیے کہ پھونکنے والیوں کے شر کا کوکی آ گیا، تو شر اور نفاسات یہ دونوں میں اضافت ہو گئی، تو یعنی کہ پھونکنے والیوں کا شر، تو کا شر، تو شر مضاف ہے، اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ نفاسات، پھونکنے والیوں کی طرف، تو شر کو ہم کہیں گے مضاف، اور یہ اضافت کس کی طرف ہے؟ مضاف الیہ کون سا ہے؟ تو وہ ہے نفاسات، تو نفاسات مضاف الیہ ہوا، تو مضاف الیہ پہلے ہم ان دونوں کو ملا کر پھر ہم کہیں گے یہ جو من تھا حرف جر، یہ اس کے لیے کیا ہے؟ مجرور ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ مجرور ہے. اور اسی طرح سے فی العقد میں بھی فی حرف جر ہے، العقد کیا ہے؟ مجرور ہے. بہرحال یہ دونوں جار مجرور ہو کر پیچھے اس کی طرف کیا ہوتے ہیں؟ اس کے متعلق کہلاتے ہیں. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. دی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہاں پہ پھر وہی ہے کہ واو حرف عطف ہے، اس کے معنی ہے اور، من ہے حرف جر ہے، اس کے معنی ہے سے. شرری ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں کہ شرری اس کے معنی ہے برائی کے، اور یہاں پہ یہ کیا ہے؟ اس کو پہلے مضاف کہیں گے، اور حاسدن یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ واو اور من سے شر، شر یعنی کہ اور شر سے. کس کا شر؟ حاسدن حسد کرنے والے، حسد کرنے والے کے شر سے. تو کہ پھر آ گیا دوبارہ سے، تو شر ہم یہاں پہ پھر کہیں گے کہ شر مضاف ہے، اور اس کی اضافت کس کی طرف ہے؟ حاسدن حسد کرنے والے کی. ظاہر ہے کہ شر کی اضافت کس کی طرف کریں گے؟ حسد کرنے والے کی طرف نا. تو شر کی اضافت کسی اچھے بندے سے تو نہیں ہو سکتی، اس کی اضافت یا پھونکنے والیوں سے ہو گئی یا پھر حسد کرنے والے. تو ہم پھر شر کو مضاف اور حاسدین کو مضاف الیہ کہیں گے، یعنی کہ اس کی طرف شر کی اضافت ہے. تو ترجمہ اس لیے ہم پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ سمجھ جاتے ہیں اس اعتبار سے. اسی اعتبار سے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں. تو اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا جب، اذا کے معنی کیا ہے؟ جب. تو اس کو ہم عربی گرامر کے اندر کہتے ہیں ظرف زمان، اس لیے کہ اذا یہ زمانے کو بتاتا ہے کہ اذا جب، جب تو یہ جب کے معنی کیا ہے؟ زمانہ، یعنی کہ جب تو اس زمانے کے اندر واقع ہو رہا ہے نا، وقوع پذیر ہوتا ہے کوئی بھی لفظ. تو اذا کیا ہے؟ یہ ظرف زمان ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ جب. حسد، حسدہ جب حسد کرے، جب حسدہ حسد کرے. تو حسدہ فعل ماضی ہے، حسدہ فعل ماضی ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے تھے. وقبہ، حسدہ، اس طرح کے الفاظ کہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ فعل ماضی ہوتے ہیں، یعنی کہ جب وہ حسد کرے. تو اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ ہم اس آیت کو کس سے سمجھے گے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد جب وہ حسد کرے، تو اس وقت سے میں کیا کرتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں. تو اس کے بعد عطف، اس کے بھی جو عطف ہوگا، یہ جملہ جہاں پہ جا کے جڑے گا یا منسلک ہوگا، وہ بھی پہلی آیت ہے کہ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں من شر حاسد اذا حسد، کہ جب حسد کرنے والا حسد کرے. تو یہ بھی پہلی آیات کی طرف مختصر سی آیات تھی، انتہائی سہل اور آسان اس کا یہ ترجمہ بھی ہے اور گرامر بھی ہے. انشاءاللہ العزیز ہم آگے ایک اور صورت کا انتخاب کریں گے کہ جو آسان ہو، اور اسی طرح سے اجرا کے ساتھ ہم آگے چلیں گے. چونکہ اگر میں صرف عربی گرامر آپ کے سامنے پیش کر لوں تو ٹھیک ہے، آپ کو بہت ساری چیزوں کا رٹا لگ جائے گا، لیکن جب ہم انہیں اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے آگے چل کر، تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ بھائی یہ چیز کیسے اپلائی ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم ساتھ ساتھ اجرا کرتے ہیں، آیت در آیت، اگر ہم اجرا کرتے ہوئے چیزوں کو سمجھتے ہیں، گرامر کو بھی سمجھتے ہیں اور کچھ چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے آیات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، بجائے اس کے ہم پہلے گرامر کا رٹا لگائیں اور پھر ہم قرآنی آیات کی طرف آئیں اور پہلا رٹا کیا ہو جائے؟ بھول جائے، اور پھر ہم کیا ہو جائیں؟ پریشان. تو ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہم نے آیت در آیت آگے چلنا ہے
اور ہم نے اجرا بھی کرنا ہے اور گرامر کو بھی سمجھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا جو صحیح مفہوم ہے، ترجمہ ہے، اس کی بھی طرف بھی ہم نے کیا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو اپنی جناح کے اندر قبول فرمائے۔ بہت شکریہ۔